اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین، بہلول یا بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول یا بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل کے رکھ دیا ہو اور لوگوں کو عقل کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا بھی ہے جو دانش مندوں کو حکمت اور دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہ ہو سکی۔ یہ نام ہسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی ان ہی خوبیوں نے اس کا اصل نام لوگوں کو بھلا دیا اور اس کی جگہ وہ بہلول ہی پکارا جاتا رہا۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو تھا، اور روایت یہ ہے کہ جائے ولادت کوفہ ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے خلیفہ ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوشتری کے بقول وہ خلیفہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید بہلول دانا کے بارے میں لوگوں سے سنا کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دیوانگی میں بہت عقل رکھتا ہے۔ ایک بار درباریوں نے خلیفہ ہارون رشید کے سامنے بہلول کی حرکتیں اور واقعات بتائے تو خلیفہ ہارون رشید بہت خوش ہوا، محظوظ ہوا اور اس کے واقعات سننے کو کہا۔ ایک درباری نے کہا، علی جا، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ حضور کی سماعت کروں۔ ایک دوسرے درباری نے کہا، جی میں بھی ایک واقعہ سناؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، ہاں اجازت ہے، سناؤ۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، وہ کہنے لگا کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پا لیا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا، کبھی ریت سے صاف کرتا، کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک ٹھگ یا نوسر باز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، کیوں نہ میں تمہیں 2 سکے دے دوں؟ تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 2 پورے سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر حضرت بہلول کو دکھائے۔ بہلول نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا، پہلے تو گدھے کی طرح ڈھینچوں ڈھینچوں کی آوازیں نکال۔ بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں حرج کیا ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح ڈھینچوں ڈھینچوں کرنے لگا۔ بہلول ہنسنے لگا اور خوب ہنسا، کہنے لگا، عجب گدھے ہو بھائی تم کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا؟ وہ نوسر باز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ خلیفہ ہارون رشید کو ہنسی آ گئی اور بولا، شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع ہی سے ہے، کچھ اور بتاؤ۔ اس طرح ایک اور درباری نے واقعہ سنایا کہ بہلول اپنے ویران کھنڈر میں جب واپس گیا تو اس نے دیکھا کہ قدموں کے نشان ہیں، معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی یہاں آیا ہے۔ بہلول نے فوراً ایک خاص جگہ پر دیکھا، تازہ کھودی ہوئی مٹی جس کو ہموار کیا گیا تھا، یہ بتا رہی تھی کہ اس کا اندیشہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی چھڑی سے مٹی کو ہٹایا تو دیکھا کہ اس کی جمع شدہ رقم غائب ہے۔ بہلول کچھ رقم کسی ہنگامی ضرورت کے لیے مٹی میں چھپا کر ہمیشہ رکھتا تھا، غالباً کسی نے اسے رقم چھپاتے ہوئے تاڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی گدڑی اٹھائی اور چل پڑا۔ نزدیک ہی واقعہ موچی کی ایک دکان تھی، وہاں پہنچا اور کہنے لگا، السلام علیکم۔ موچی نے کہا، آؤ آؤ بہلول، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے سوچا کہ تم سے ملاؤں، پھر تم سے مجھے ایک کام بھی ہے۔ اچھا، کیسا کام؟ بہلول نے کہا، تم ایک اچھے انسان ہو، مجھ جیسے دیوانے کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہو، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ موچی نے خوش ہو کر کہا، یہ تو تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو۔ بہلول بولا، تم تو جانتے ہو کہ میں ویرانوں، کھنڈروں اور خالی مکانوں میں ہی رہتا ہوں،
میں جہاں بھی رہا وہاں تھوڑی بہت رقم اپنے برے وقت کے لیے بچا کر زمین میں دفن کر دی. تم ذرا حساب لگا کر مجھے بتا دو کہ وہ رقم کل کتنی بنتی ہے. موچی نے فراغ دلی سے کہا ہاں کیوں نہیں، تم بتاؤ، میں ابھی حساب کیے دیتا ہوں. خدا تمہارا بھلا کرے. شہر کے مشرقی گوشے میں جو کھنڈر ہے وہاں میں نے شاید 100 سکے دبائے، قبرستان میں تقریباً 250 سکے، اور ایک مکان کے سین میں تو پورے 500. ہاں یاد آیا، نہر کے کنارے بھی 50 سکے دفن ہیں. تو یہ سب ملا کر کل کتنے بنے؟ بہلول نے پوچھا. اگر یہ سکے سونے کے ہیں تو ان کی مالیت 2000 کے لگ بھگ ہوگی. موچی نے حساب لگا کر بتایا. بہلول کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا یار میں چاہتا ہوں کہ ان سب جگہوں سے وہ تمام سکے نکال لاؤں، اس ویرانے میں چھپا دوں، کیونکہ یہاں آمد و رفت کم ہے. میرا خیال ہے یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے. یہ تو بہت اچھا خیال ہے تمہارا. تمام رقم ایک جگہ رکھو، جب ضرورت پڑے تو نکال لینا. موچی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے مشورہ دیا. بہلول اپنی چھڑی کے سہارے اٹھا. اچھا تو بھائی میں چلتا ہوں، آج یہی کام کروں گا. ہاں جاؤ، اللہ تمہارا نگہبان ہو. وہ چلا گیا تو موچی نے سوچا اس نے بہلول کے جو سکے زمین سے کھود کر خود چرائے تھے انہیں واپس رکھ دیتا ہوں، تاکہ بہلول اپنے باقی سکے لا کر یہاں آ جائے اور اسے شک نہ ہو، اور وہ اپنی باقی دولت بھی یہاں رکھ دے. اس کے بعد وہ موقع دے کر ساری کی ساری رقم نکال لے گا. وہ جلدی سے گیا اور اس جگہ بہلول کی رقم دبا کر واپس آ گیا جہاں سے اس نے اٹھائی تھی. بہلول کہیں شام کو واپس آیا. اس نے مٹی ہٹا کر اپنی رقم نکال لی اور وہ ویرانہ چھوڑ کر چلا آیا. موچی بیچارہ انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ کب وہ ساری کی ساری رقم رکھے اور وہ اٹھائے. اس طرح بہلول دانا نے اپنی دانش اور عقل مندی سے وہ رقم بھی لے لی اور کسی کو پتہ بھی. ناظرین، خلیفہ ہارون رشید اولیاء کرام کا بہت معتقد تھا اور بذات خود اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا کرتا تھا. حضرت فضیل بن ربیع بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے میں خلیفہ ہارون رشید کے ہمراہ گیا. حج کی ادائیگی کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ اگر اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہے تو مجھے اس کی زیارت کے لیے لے کر چلو. میں نے عرض کی کہ اے خلیفہ، حضرت عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر موجود ہیں. ہارون رشید نے کہا چلو، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. چنانچہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تھوڑی دیر تک گفت و شنید ہوتی رہی. پھر جب رخصت ہونے لگے تو ہارون رشید نے مجھ سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ اگر ان پر کچھ قرضہ ہے تو ارشاد فرمائیے تاکہ اس کی ادائیگی کر دی جائے. میں نے خلیفہ کے کہنے کے مطابق ان سے پوچھا تو فرمانے لگے کہ ہاں مجھ پر کچھ قرضہ ہے. اس پر خلیفہ ہارون رشید نے ان کا قرضہ اپنی طرف سے ادا کر دیا. اس کے بعد جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو ہارون رشید پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا اے فضیل، ابھی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے بھی زیادہ کسی بلند مرتبہ بزرگ کی زیارت کا شرف حاصل کروں. حضرت فضیل بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ یہاں پر حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. ہارون رشید نے کہا چلو. چنانچہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تھوڑی دیر تک ان کی صحبت کے فیض سے مستفید ہو کر جب رخصت ہونے لگے تو ہارون رشید نے پھر پہلے کی طرح میرے ذریعہ سے قرض کے بارے میں ان سے دریافت فرمایا. آپ نے بھی فرمایا کہ ہاں میں کچھ مقروض ہوں. چنانچہ خلیفہ ہارون رشید نے ان کا قرضہ بھی ادا کر دیا. اس کے بعد ہم جب باہر نکلے تو ہارون رشید نے مجھ سے پھر کہا اے فضل، میرے دل کا مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا. یہ سن کر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہاں پر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں. چنانچہ میں ہارون رشید کو ان کی خدمت میں لے گیا. ہم جب وہاں پر پہنچے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بالا خانہ کے جھروکا میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے اندر سے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے. میں نے جواب دیا امیر المومنین ہیں. یہ سن کر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کا میرے ساتھ کیا واسطہ ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بندہ کو یہ زیبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے کو ذلیل کرے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر رب تعالیٰ کی رضا میں رہنا دائمی عزت ہے. اس رضا کے اہل کے نزدیک تو میری ذلت دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے راضی ہو کر ہمیشہ عزت پاتا ہوں. اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بالا خانہ سے نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھول کر چراغ بجھا دیا اور حجرہ کے کونا میں تشریف لے گئے. خلیفہ ہارون رشید اندھیرے میں آپ کو تلاش کرنے لگا اور اس کا ہاتھ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ پر جا پڑا. آپ نے فرمایا یہ ہاتھ کہ جس سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے نہیں دیکھا. اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات یافتہ ہے تو بہت ہی اچھا ہے. ہارون رشید
رشید نے یہ سنا تو رو پڑا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المومنین مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں نہ جھلسے، اس لیے آپ سب سے زیادہ خوف الہی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے حقوق اس وقت سے زیادہ بہترین صورت میں ادا کریں۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے عرض کی حضور آپ پر کچھ قرض تو نہیں؟ آپ حکم فرمائیں تاکہ میں اس کی ادائیگی کر دوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں قرضہ تو ہے لیکن وہ تمہارے ادا کرنے کا نہیں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی اطاعت و پیروی کا قرضہ ہے، اگر وہ اس قرضہ میں مجھے گرفت میں لے لے تو مجھ پر افسوس ہی افسوس ہے۔ ہارون رشید نے کہا حضور میں نے تو لوگوں کے قرض کے بارے میں پوچھنے کی جسارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی طرف سے مجھے بے انتہا نعمتیں مل رہی ہیں، مجھے اپنی حقیقی رزاق کا ہرگز کوئی شکوہ نہیں کہ جو میں مخلوق سے کرتا پھروں۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا اس کو قبول فرما لیں اور اپنی ضروریات پر استعمال میں لائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے ہارون میری کسی نصیحت کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور تم نے ابھی سے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید نے عرض کی حضور میں نے کون سا ظلم کیا؟ فرمایا میں نے تجھے نجات کی طرف بلانا چاہا لیکن تو نے مجھے مصیبت میں پھانسنے کا ارادہ کیا، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر میں اور خلیفہ ہارون رشید دونوں روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ باہر آ کر ہارون رشید نے مجھ سے کہا اے فضل اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ اور دوست ہے تو وہ صرف حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔